الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اعظام اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان اور اس کی مہربانی، اس نے ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عنوان ہے اور جو موضوع ہے، یہ کوئی نیا عنوان اور نیا موضوع نہیں۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور ہم نے ایمان اور اسلام کی باتیں سننے، کہنے کا جذبہ پیدا ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک برابر سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے سنتے آئے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے اوصاف، آپ کی نبوت سے پہلی والی زندگی اور نبوت سے بعد والی زندگی، مکی زندگی یا مدنی زندگی، سفر کی زندگی یا حضر کی زندگی، کوئی گوشہ
آج تک مکمل اس کا حق ادا نہ ہو سکا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کرنے کا طریقہ سکھایا، اور آپ نے یہ دعا تلقین فرمائی، اللہم لا احصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، ہم آپ کی ثنا نہیں کر سکتے جیسا کہ خود آپ نے اپنی حمد کو بیان کیا، یعنی جیسے مخلوق اپنے خالق کی حمد کو بیان نہیں کر سکتی، اس کی تعریف اور توصیف کا حق ادا نہیں کر سکتی، ایسے ہی قیامت تک آنے والے مقررین، قیامت تک آنے والے سیرت نگار اور سیرت کے بیان کرنے والے، کہنے والے، لکھنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات، آپ کی سیرت طیبہ کا ایک گوشے کا بھی مکمل حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ کیا سیرت آپ کی بیان کریں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں جگہ جگہ آپ کی توصیف کی ہے، آپ کا ذکر مبارک کیا ہے، آپ کے ظاہر اور باطن کا بیان فرمایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی توصیف اور آپ کی سیرت کا بیان انسانوں سے، خطیبوں سے اور مقرروں سے تو کیا، پتھروں سے، جانوروں سے، درختوں سے، زمین سے، آسمان سے، ستاروں سے، چاند سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی سیرت کا بیان کروایا ہے۔ روایتوں میں ایک واقعہ آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی یہودی تھا اور وہ اپنی ہرن کو باندھے ہوئے تھا اور کہیں کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ اس ہرنی نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے آنکھوں میں آنسو لے آئی اور آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جانوروں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، درختوں کے لیے، بیابان کے لیے، پہاڑوں کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ باعث رحمت ہیں، میرے اوپر رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے اور کیا ماجرا ہے؟ تو ہرنی نے کہا اس نے میرا شکار کر لیا ہے اور میرے 2 بچے ہیں اور دودھ پلانے کا وقت آ چکا ہے، آپ اجازت دیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دودھ پلانے کے بعد اس یہودی کے ہاتھ ضرور لگوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے سفارش کی آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ یہودی نے کہا کیا مذاق کرتے ہو؟ آپ جانوروں کی بولی سمجھتے ہیں اور جانوروں کی بات آپ سمجھتے ہیں، کیا گارنٹی کہ یہ دودھ پلانے کے بعد واپس آئے گی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیقن دلایا، یقین دلایا، ضمانت دی، اگر نہ آئے اس کا معاوضہ مجھ سے لے لینا یا اس جیسی ہرنی اور میں آپ کو دلا دوں گا۔ چنانچہ ہرنی گئی اور دودھ پلانے کے بعد واپس آ گئی۔ جب یہ ماجرا دیکھا یہودی، اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا، کلمہ شہادت اس نے پڑھ لیا۔ کس نے آپ کی تعریف نہ کی؟ مدینہ منورہ کے اندر جنت البقیع کے قریب ایک مسجد ہے جس کو مسجد الشجرہ کہتے ہیں، یعنی درخت والی مسجد۔ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کے مخالفین نے آپ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ درخت یہاں سے جڑ سے اکھڑے اور چل کر آپ تک آئے اور آپ کو درود و سلام پڑھے، آپ کو سلام کہے، تو ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے۔ درخت وہاں سے نکلا جیسے کوئی انسان چلتا ہے، وہ چل کر آیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس بات کو دیکھ کر اس وقت جو آپ کے سامنے مخالفین تھے انہوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا اور برموقع برجستہ وہ مسلمان ہو گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب آپ منبر بنانے کے ارادے سے اس کو الگ کر دیا تو وہ آپ کی جدائی کے صدمے سے رونے لگا، اور صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ماں سے بچھڑا ہوا کوئی بچہ اپنی ماں کے فراق میں اور ماں کی یاد میں روتا ہے، کس طریقے سے وہ تنا رونے لگا۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو پتھر نبوت سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو میں آپ کی سیرت بیان کروں یا کوئی مقرر بیان کرے، آپ سنیں یا میں سنوں، کوئی لکھے کوئی پڑھے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ اگر سیرت کا بیان کرنا اور سیرت کا لکھنا، سیرت کا کہنا، سیرت کا سننا اگر کمال کی بات ہوتی، اللہ تبارک تعالیٰ وہ درخت جس نے آپ کی تعریف کی اور وہ پتھر جس نے آپ کو سلام کیا اور وہ ہرنی جس نے آپ کی بات کو مانا اور آپ کی بات کو قبول کیا اور وہ کھجور کا تنا جو آپ کے جدائی کے صدمے میں دھاڑے مار کر رویا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں اس کا ذکر کر کر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ درخت بھی جنت میں جائے گا، ہرنی بھی جنت میں جائے گی، وہ پتھر بھی جنت میں جائے گا، وہ کھجور کا تنا بھی جنت میں جائے گا۔ لیکن کہیں نہ حدیث پاک میں ان میں جنت میں جانے کا ذکر کیا گیا ہے، نہ قرآن شریف کے کسی پارے میں اور کسی آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ تو حضرات یہ جو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے برسوں سے ہوتے آئے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر آئندہ کرنے کے ارادے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، مقررین کو بلایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، یہ سننا یہ کہنا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس وقت قابل قبول ہوگا جبکہ اس پر عمل پیرائی ہو۔ آج تک آپ نے اتنے جلسوں کو سنا اور اتنی باتیں آپ کے سامنے آئی، سیرت کی کون سی بات پر آپ عمل کیے اب تک؟ آپ کا لباس بدلا، آپ کا چہرہ بدلا، آپ کی عورتوں میں پردہ آیا، آپ کے کاروبار میں حلال اور حرام کی تمیز آئی، یا آپ کے ماحول میں اسلامی رنگ آیا، کوئی تبدیلی نہیں، کسی قسم کا کوئی بدلاؤ نہیں۔ وہی چہرے جن چہروں پر داڑھی نہیں تھی آج ان چہروں پر وہی بغیر ریش کے بغیر داڑھی کے چہرے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہی غیر اسلامی ماحول، وہی گانا، وہی بجانا، وہی مسجدوں کے اندر ایک مختصر سا لوگوں کا آنا اور نماز پڑھ کر چلا جانا۔ اگر یہ جلسے کامیابی کی دلیل ہوتے، یہ کہنا یہ سننا کامیابی کا دلیل، کامیابی کی علامت ہوتی، اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں ابو لہب کو داخل فرماتے جس نے کائنات میں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اور آپ کی میلاد کا ذکر کیا اور خوشی منائی اور آپ کے پیدائش کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ لیکن کلام پاک نے اپنے ازلی کلام میں، اپنے ابدی کلام میں، ہمیشہ رہنے والے کلام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کہہ دیا
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اللہ نے کلام پاک میں کسی دشمن کا نام نہیں لیا. ابو لہب کا نام لے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ابو لہب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر وہ داخل ہو جائے گا. جس نے سب سے پہلے نبی کے میلاد کا ذکر کیا اور نبی کی پیدائش پر جس نے خوشی منائی، اللہ نے اپنے حبیب پاک کے ہزاروں لاکھوں دشمنوں میں سے اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے دشمنوں کو جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کون سی پارٹی دشمن ہے، کون سی جماعت دشمن ہے. آج آپ چیخ چیخ کر کہیں بی ایچ پی کا نام لے، بھاجپا کا نام لے، ٹھاکرے کا نام لے، اڈوانی کا نام لے. اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہو چکا اس کو بھی جاننے والا ہے، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی جاننے والے ہیں. اور اللہ نے خود فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. ارے ایک پتا اگر گرتا ہے درخت سے، حرکت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تو اس زمانے کے کسی اڈوانی کا نام لے لیتے، ٹھاکرے کا نام لے لیتے، کسی مسلم فرقے سے تعصب کرنے والے کا اور تعصب کرنے والی جماعت کا نام لے لیتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ابو لہب کا نام لے کر قیامت تک کے آنے والے وہ مسلمان نام نہاد عاشقان رسول جو داڑھی رکھے یا داڑھی مڈائیں، نماز پڑھیں یا نماز چھوڑیں، عورتوں کو پردے میں رکھیں یا عورتوں کو رنڈیوں اور فاحشوں کی طرح، بدکار عورتوں کی طرح سڑکوں کے اندر گھمائیں، راتوں کے اندر بیٹھ کر فحاشیوں کا ڈانس دیکھتے رہیں، رنڈیوں کا ناچ دیکھتے رہیں، اور سال میں ایک مرتبہ پیران پیر کے نام پر 11ویں شریف کر لیں، 12ویں شریف کر لیں، میلاد کا جلسہ کر لیں، آدھا پیسہ کھا لیں، آدھا پیسہ تقسیم کر دیں تام متبرکہ کے نام پر، اور اپنے آپ کے اندر یہ سند سمجھیں اور یہ معتبر سمجھیں کہ ہم نے جنت کی سرٹیفکیٹ کو پا لیا، کامیابی کی سند کو پا لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا سیصلی نارا ذات لہب. ارے تم کیا نبی کا میلاد مناؤ گے، تم کیا میلاد کا جلسہ کرو گے، اور تم کیا سیرت پاک کا جلسہ کرو گے. سب سے پہلے کائنات میں آقا کی پیدائش پر جس نے خوشی منائی اور جنہیں مسرت کا اظہار کیا وہ آپ کا چچا تھا ابو لہب، جس نے اپنی باغی کو آزاد کیا. اللہ نے اس کی میلاد کو نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی مالی قربانی کو نہیں دیکھا، اللہ نے اس کے جلسے کرنے کرانے کو نہیں دیکھا. اللہ نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں نماز ہے یا نہیں، نبی کی اطاعت ہے یا نہیں، نبی کی غلامی ہے یا نہیں، نبی کی فرمانبرداری ہے یا نہیں. اس جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے میلاد کرنے والے کو نہیں بخشا اور معاف نہیں کیا تو پھر نام نہاد عاشقان رسول اور نام نہاد اولیاء اللہ کے عاشقوں کو جو زندگی میں نماز نہ پڑھیں اور جمعہ میں جا کر ڈبکیاں مار کر آ جائیں، عید برات کے موقع پر وہ جائیں اور ڈبکیاں مار کر آ جائیں، سود کے لقمے کھائیں، حرام کھائیں، رشوت کھائیں، کافروں کے کاروبار میں اور اس کے کاروبار میں کوئی فرق نہیں. مسلمانوں کے بار بار کم کرے تو پھر پریشانی ہوتی ہے. کافروں کے لباس میں اور مسلمانوں کے لباس میں کوئی فرق نہیں. ان کی شادی بیاہ کے طریقے میں اس کے شادی بیاہ کے طریقے میں کوئی فرق نہیں. کیا فرق ہے آپ دیکھیں. آپ بات سیرت کی کرتے ہیں، آپ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی کرتے ہیں، آپ بات جو ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی کرتے ہیں، میلاد یا سیرت پاک کے جلسے کی کرتے ہیں. اپنے آپ پہ غور کرے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منانا یا آپ کی میلاد کو منانا دوسرے نمبر پر ہے. ہمارے اندر ایمان، اللہ کا ڈر، خدا کا خوف، آخرت کا خوف، جہنم کا خوف اور قبر کا ڈر کس درجے تک ہمارے اندر موجود ہے. ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا، آخرت کا ڈر ہوتا، قبر کی یاد تازہ ہوتی، کیا ہم اپنے چہروں کو یہود و نصارہ کی طرح مناتے؟ کیا ہم یہ بات سمجھے ہوئے ہیں سال میں ایک مرتبہ میلاد کا جلسہ کر کر ہمیں جو ہے سند مل جائے گی کامیابی کی، حوض کوثر کا پانی مل جائے گا، عرش کا سایہ مل جائے گا، پل صراط پر ہم بجلی کی طرح گزر جائیں گے؟
ارے آج ہمیں عمل کرنا تو دور کی بات، حق کہنا، حق سننا یہ بھی پسند نہیں ہے. ہم ایسے علماء کو بلانا پسند نہیں کرتے جو ہمارا پوسٹ مارٹم کرے، ہمارے داڑھی منانے کو برا کہے، ہمارے بھیڑوں چماروں کے لباس پہننے کو برا کہے. ارے مولوی کو بلائے تھے میلاد کی بات کرنے کے لیے اور سیرت کی بات بیان کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کو بیان کرنے کے لیے، براق کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے. آج وہ مقرر سمجھتے ہیں جو من گھڑت واقعات کو بیان کرتے ہیں، وہ مقرر سمجھتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک ہفتے ہٹانے کا کام کیا کرتے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے اندر تقریر کیا کرتے تھے اور مجلس لگایا کرتے تھے. آج اگر تقریر کرنا ہو پنڈال کا انتظام کیا جاتا ہے، لائٹوں کا انتظام کیا جاتا ہے، مائکروفون کا انتظام کیا جاتا ہے، اور مقرر کے آنے سے پہلے ذہن کے اندر ایک خاکہ تیار ہوتا ہے. یہ آئے گا لو اسٹوری بیان کرے گا، یہ آئے گا قصے بیان کرے گا، من گھڑت واقعات کو بیان کرے گا، یہ آئے گا شروع سے لے کر آخر تک ہنسنے ہنسانے کی بات کیا کرے گا، اور پوری مجلس قہقہوں سے گرم ہو جائے گی. ہفتوں اور مہینوں تک اس کی چوکوں کو اور اس کے قہقہوں کو لوگ یاد کر کر کے ہنسا کریں گے. حیرت کریں گے آپ، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جب مجلس قائم ہوا کرتی تھی تو تاریخ لی جاتی تھی، مقام لیا جاتا تھا، تو تاریخ اور مقام کے طے ہونے سے پہلے کفنوں کو تیار کیا جاتا تھا، جنازوں کو تیار کیا جاتا تھا. حضرت جب مجلس کے اندر بات فرماتے اور قیامت کا ذکر فرماتے اور قبر کا تذکرہ فرماتے، موت کے حالات کو بیان فرماتے اور موت کی بات کی کیفیات کو بیان کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف کا اظہار کرتے اور ڈر دلاتے، تو پھر مجلس کے ختم ہونے کے بعد لوگ لاشوں کو گنا کرتے تھے. تو مجلس سے پہلے کفنوں کو تیار کیا جاتا تھا اور مردوں کو اٹھانے کے لیے جنازے تیار کیے جاتے تھے. یہ مومنوں کی صفات تھی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وجلت قلوبہم الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے اور نبی کا ذکر آتا ہے ان کے دل کام جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے. آخر اے مسلمان، کیوں تجھے ڈر پیدا نہیں ہوتا خدا کی باتوں سے، نبی کی باتوں سے، حدیث کی باتوں سے، آخرت کی باتوں سے، موت کی باتوں سے؟ سینے میں وہ کون سا دھڑکتا ہوا دل ہے کہ پہلے لاشیں اٹھا کرتی تھی اور آج تو فجر کی نماز کو اٹھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے چہرے پر داڑھی لانے کے لیے تیار نہیں، بھیڑوں اور چماروں کا لباس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اپنے مقدر میں لکھ چکا ہے؟ اپنے سامنے اموات کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، اپنے سامنے جنازوں کے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اپنے سامنے قبرستانوں کو آباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ارے تجھ سے بہتر تو وہ تھا ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جب کلام پاک پڑھا کرتے تھے، کٹر دشمن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا، مومنوں کا، مسلمان کا، اللہ کا، اللہ کے نبی کا، لیکن اس کے باوجود اسے قرآن سننے کا اتنا اشتیاق تھا کہ رات کی تاریکی میں صبح سویرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں جو تلاوت کرتے ہیں اس کو سننے کے لیے آ جایا کرتا تھا. آج وہ طلب جو ابو جہل میں تھی وہ طلب آج تجھ میں نہیں ہے. گانے بجانے کی محفلوں سے شوق پیدا ہو گیا ہے، رنڈیوں کے ناچ سے، قوالی گانے والوں کی قوالی سے تجھے محبت پیدا ہو گئی ہے. اللہ کے قرآن سے وہ محبت نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے، نمازوں میں وہ لطف نہیں ہے اور وہ مزہ نہیں ہے. موتی جا رہی نا ہم لوگ دوہری پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں. مسجدوں میں جائیں، عیدگاہوں میں جائیں اور میلاد اور سیرت کی محفلوں میں جائیں تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں. ہمیں سر پر
تو بھی ڈال لیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول بنائیں. اور میں نے یہ کہا حق پر عمل کرنا, دین کی باتوں پر عمل کرنا, قرآن پر عمل کرنا, حدیث پر عمل کرنا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہمارا مزاج یہ ہو چکا ہے کہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے اپنے مزاج کے مطابق, کوئی محلے والے ہنسنے ہنسانے کو پسند کرتے ہیں, ہنسنے ہنسانے والے مقرر کو بلوا لیا. اب ہم نے مسجدوں کو تفریح گاہ بنا لیا, ہمارے گھر سنیما کے اڈے بن گئے, ہمارے بازار جھوٹ اور سود کے بدکاری کے اڈے بن گئے, ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ گناہوں کا مجسمہ بن گیا اور گناہوں کا مجموعہ بن گیا. رہی صحیح یہ 2-4 چیزیں تھیں, ایک منبر تھا, ایک محراب تھا, ایک مصلی تھا, ایک میلاد کی مجلس تھی, ایک سیرت پاک کی مجلس تھی. ہم نے ان کا بھی سودا کر دیا. آج ہم ان مجلسوں میں, ان منبروں میں, ان محرابوں میں کون سے نبی کے وارثوں کو لاتے ہیں, کون سے نبی کے جانشینوں کو لاتے ہیں. مجاہدوں کی ضرورت تھی, سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت تھی, حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نائبین کی ضرورت تھی, حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, ایسے لوگوں کی ضرورت تھی, ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی. لیکن آج ہم نے ان مسلوں کو کن کے حوالے کر دیا, ان محرابوں کو کن کے حوالے کر دیا, اور ان سیرت کے جلسوں کو اور ان میلاد کے جلسوں کو ہم نے کن کے حوالے کر دیا. نبوت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, روزی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, لباس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, داڑھی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, عمل کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, آخرت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. پھر کیوں منعقد کرتے ہیں آپ جمعہ کے خطبے, آپ کیوں منعقد کرتے ہیں میلاد کے جلسے, آپ کیوں منعقد کرتے ہیں سیرت پاک کے جلسے, کیوں بیکار میں فضول میں روپیہ اور پیسہ برباد کرتے ہیں؟ بہتر ہے ریموٹ کنٹرول لے کر ایک کتے کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, چینل بدلتے رہیے. کبھی یہ چینل میں دیکھا کسی رنڈی کے ناچ کو, اور کبھی اس چینل کے اندر دیکھا کسی فاحشہ کے فلم کو. کیوں آپ نے مذاق بنا رکھا ہے ان دینی محفلوں کا, ان علماء کا, ان مدارس کا, ان مساجد کا؟ پہلے آپ مزاج بنائیں حق سننے کا, تو آپ کو عمل کی توفیق ہوگی حق پر چلنے کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ 950 برس تک اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کرتے رہے, 950 برس تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے. 950 برس کی مدت میں قوم کے کچھ لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور اکثر لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا, قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے پروردگار عالم میں نے دن میں ان کو بلایا, میں نے رات میں ان کو بلایا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, اور جب کبھی بلاتا میری دعوت نے, میری تبلیغ نے ان کو اور بھگانے کے لیے کر دیا. جتنے مدرسے بن رہے ہیں لوگ اتنا دین سے دور ہو رہے ہیں, جتنے جلسے ہو رہے ہیں لوگ اتنا اسلام سے دور ہو رہے ہیں, جتنی مسجدیں تعمیر ہو رہے ہیں لوگ اتنا بے نمازی بن رہے ہیں. یہ ریاکشن کیوں ہو رہا ہے سماج کے اندر, معاشرے کے اندر؟ پہلے مدرسے نہیں تھے, پہلے اتنی مسجدیں نہیں تھی, پہلے اتنی خانقاہ نہیں تھے, پہلے اتنے علماء اور صلحاء نہیں تھے, لیکن ایمانداری تھی, سچائی تھی, کہیں قتل نہیں ہوتا تھا, کہیں غارت گری نہیں ہوتی تھی, کوئی کسی کو نہیں ڈباتا تھا, کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا, کوئی کسی کے ساتھ مکاری عیاری نہیں کیا کرتا تھا, کہیں حرام کے بچے اتنی کثرت میں نہیں پیدا ہوا کرتے تھے, کہیں عورتوں کی آبرو اتنی نہیں لٹا کرتی تھی. مدرسے بنے, آبادیاں بڑی, مسجدیں بنی, علماء آئے, مفتیاں آئے, صلحاء آئے, مقررین آئے, دعوت و تبلیغ کا کام دنیا کے چپے چپے میں پھیلا. یزدہم دعائی الا فرارا, پروردگار عالم میری دعوت و تبلیغ کی وجہ سے ان میں دوری ہی ہوتی رہی اور بھاگتے ہی رہے. وجہ کیا؟ علماء دعوتہم, جب کبھی میں نے ان کو بلایا ہے,
جب کبھی میں نے ان کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے قوم کے سامنے میں نے پیش کیا ہے تو انہوں نے جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واغروا واستکبروا استکبارا، تو انہوں نے اپنے کپڑے کو آڑا کر لیا اور اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لی۔ یہ کلام ابدی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات کو کلام پاک کے اندر جو بیان فرمایا ہے وہ قصہ گوئی کے لیے نہیں، وہ بیان جوئی کے لیے نہیں، وہ لطف اندوزی کے لیے نہیں، وہ قوموں کی عبرت کے لیے، وہ قوموں کے لیے عبرت کا سامان بنانے کے لیے کہ قوم میں فساد آتا ہے، قوم میں بگاڑ آتا ہے، قوم میں تباہی آتی ہے، قوم میں بربادی آتی ہے۔ وہ اس لیے تباہی آتی ہے، وہ اس لیے بربادی آتی ہے کہ سب سے پہلے قوم کا مزاج یہ بنتا ہے کہ علماء حق سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، حق بات سننے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، حق بات برداشت کرنے کی طاقت ان سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ قوت ان میں سلب ہو جاتی ہے۔ اس زمانے کا وہ کام تھا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھا کرتے تھے، اس زمانے کا وہ کام تھا کہ اپنے کپڑے کو آڑے کیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے کا یہ کام ہے کہ چاپلوس علماء کو، مصلحت کی پوجا کرنے والے علماء کو منبروں کا وارث بنایا جا رہا ہے، محرابوں کا وارث بنایا جا رہا ہے، میلاد اور سیرت کے جلسوں میں ان کو بلا کر ان کی ہمت افزائی اور ان کی عزت افزائی کی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں حق سے مکرنا یہ تھا کہ اپنے آپ میں چہرے پر کپڑا ڈال لیتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اور آج لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ حق بات کو سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ حق بات کو سننا حق پر عمل کرنے کا پہلا زینہ ہے اور پہلی سیڑھی ہے۔ آپ اس پر نہیں چڑھیں گے عمل کیا کریں گے؟ حضرات آپ کو معلوم ہے کہ کرناٹکا کے اندر ایک ادارہ ہے، مولویوں کو وہ ادارہ بناتا ہے۔ پہلے کبھی مدارس مولویوں کو پیدا کیا کرتے تھے، مفتیوں کو پیدا کیا کرتے تھے، علماء کو پیدا کیا کرتے تھے۔ جیسے آج ہر چیز کے اندر اصلی اور نقلی آ گیا ہے۔ ایک چیز آپ بازار سے خریدیں، ٹیپ ریکارڈ یا آپ PCR لیں یا کوئی بھی چیز لیں، میڈ ان USA ہے یا میڈ ان چائنا ہے، تو یقین نہیں ہوگا کہ یقیناً یہ میڈ ان USA ہے یا میڈ ان جو ہے چائنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ چیز دلی میں بنی ہو اور یہ چیز اجمیر راجستھان میں بنی ہو اور USA کا لیبل لگا دیا گیا ہو اور چائنا کا لیبل اس کے اوپر لگا دیا گیا ہو۔ ہر چیز کے اندر کپڑے کے میدان میں جائیں دھوکہ ہے، واچز کے میدان میں جائیں، ٹیپ ریکارڈ میں جائیں، الیکٹرانک میں جائیں، کمپیوٹر میں جائیں، ہر چیز آپ کو ورجنل اور ڈپلیکیٹ ملے گی۔ اللہ کے رسول پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ میرے نائبین بھی آئیں گے، جس میں کچھ حق پر ہوں گے اور کچھ ناحق پر ہوں گے۔ ایک ادارہ ہے کرناٹک کا جو مولویوں کو پیدا کیا کرتا ہے۔ علماء دیوبند چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے یا تو حق پر آ جاؤ یا باطل پر آ جاؤ، بیچ کی چال، نامردوں کی چال، ہجڑوں کی چال، منافقوں کی چال نہ چلو، امت کو دھوکہ نہ دو، امت کو فریب نہ دو۔ ان مدرسے والوں نے مسلک بنایا، فاتحہ ہو فاتحہ کہو، فاتحہ نہ ہو فاتحہ نہ کہو، داڑھی مڈائی جا رہی ہے ٹھیک ہے، داڑھی رکھی جا رہی ہے ٹھیک ہے، جبہ پہنا جا رہا ہے ٹھیک ہے، یہود و نصارہ بھیڑ چمنوں کا لباس پہنا جا رہا ہے ٹھیک ہے، ممبر پر اردو تقریر ہو رہی ہے ٹھیک ہے، ممبر سے نیچے ہو رہی ہے ٹھیک ہے، پڑھایا کیا جا رہا ہے، کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے؟ اگر قوم کی باتوں پر عمل کرنا، ماحول پر چلنا، سماج پر چلنا، معاشرے پر چلنا، محلے والوں کی باتوں پر آمنا صدقنا کہنا دین ہوتا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے آسمانی کتابوں کو کیوں بھیجا؟ علماء نے چیخ چیخ کر کہا، خواتین نانوتوی کی جوتیاں سیدھے کرنے والے خادموں نے کہا، او مصلحت کی پجاریوں سمجھ جاؤ ورنہ تم نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ نہیں مانا، مسجدوں پر قبضہ کیا، ممبروں پر قبضہ کیا، میلادوں کے جلسوں پر، اسٹیجوں پر قبضہ کیا۔ حضرات اب اللہ تبارک تعالیٰ نے موت سے پہلے دنیا میں ان کا انجام مصلحت کا بتا دیا۔ آج کون سے علماء کی آپ پوجا کر رہے ہیں، کن علماء کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور کون سے علماء کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانے ہوئے ہیں؟ ارے آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی ڈگری
اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے، یہ صحیح علاج کرے گا یا صحیح علاج نہیں کرے گا، اس سے مریض شفا یاب ہوتے ہیں یا اس سے مریض قبرستان پہنچتے ہیں۔ ارے اپنی بیگم کی ڈلیوری کو جس نرسنگ ہوم میں ایڈمٹ کرنا چاہتے ہو، وہاں کی صاف صفائی دیکھتے ہو اور وہاں کا مینٹیننس دیکھتے ہو، وہاں کی میڈیکل فیسلٹیز دیکھتے ہو، وہاں کا ایمبولینس دیکھتے ہو، وہاں کی فیس دیکھتے ہو، اپنی نماز جس کے حوالے کر رہے ہو اور اپنا دین جس کے حوالے کر رہے ہو، اپنا ممبر، اپنی مسجد، اپنا مصلی، اپنا محراب جس کے حوالے کر رہے ہو، کیا دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ کیا یہ ہماری نمازوں کو خدا کے عرش تک پہنچائے گا؟ جس کی نماز اپنے سر سے ایک بارش اوپر نہ جائے، کیا وہ قوم کی نماز کو خدا کے عرش تک پہنچا سکتا ہے؟ اور جس کی نماز میلے کپڑے کی پوٹلی میں ڈال کر اس کے منہ پر مار دی جا رہی ہو، کیا وہ قوم کا امام بن کر قوم کی نماز اللہ کے عرش تک پہنچا سکتا ہے؟ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فانظروا امن تاخذون دینکم، اے لوگوں دیکھو کہ تم کس سے دین کو حاصل کر رہے ہو۔ ارے معمولی سڑک پر چوراہے پر ایک آٹو پکڑتے ہو، دیکھتے ہو آٹو دیکھنے میں کیسا ہے، ڈرائیور کیسا ہے، بس میں سفر کرتے ہو، بس کے ظاہر اور باطن کو دیکھتے ہو اور ڈرائیور کو دیکھتے ہو، سیٹوں کو دیکھتے ہو، دین جس کے حوالے کر رہے ہو، اپنی ماں کا جنازہ اور اپنے باپ کا جنازہ جس کے حوالے کر رہے ہو، کیا اس کو نہیں دیکھو گے؟ کیا اس کے دین کو نہیں پرکھو گے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ مصلیحت کو پوجا کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے۔ پہلے تو یہ کہا کہ مسلمانوں کی جماعتیں، اسلامی جماعت ہو، بریلوی جماعت ہو، ادان ہو، غیر ادان ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، سب ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ سیکولرزم کا گیت گایا، جمہوریت کا باجا بجایا اور پھر کہا کہ سب ایک ہیں، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ہوتے ہوتے نتیجہ یہ ہوا حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ بنگلور کے اندر ایک فرقہ رہتا ہے، وہ بنگلور میں کیا وہ سارے ہندوستان میں رہتا ہے، بوہرا فرقہ، وہ شیعہ کا ایک حصہ ہے۔ اور جیسے مسلمانوں میں الگ الگ جماعتیں ہیں، کوئی جماعت بدترین جماعت ہے، قبر کے پجاریوں کی جماعت، شرک کرنے والی جماعت اور غیر اللہ کے سامنے منت اور سماجت کرنے والی جماعت، جیسے مسلمانوں میں ایک گری ہوئی جماعت سمجھی جاتی ہے۔ شیعہ خود زمانے کا، معاشرے کا اور دنیا کا ایک بدترین فرقہ ہے اور ایک گئی گزری جماعت ہے جو حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دے کر کوئی آدمی شیعہ بنتا ہے۔ جب تک صدیق اکبر کو گالیاں نہ دے، فاروق اعظم کو گالیاں نہ دے اور حضرات صحابہ کو گالیاں نہ دے، کوئی شیعہ پکا شیعہ نہیں بنتا۔ ان شیعوں نے بوہرا فرقہ ایک بدترین فرقہ ہے اور ایک گئی گزری جماعت ہے۔ گجرات کے فساد میں جب فرقہ پرست تنظیموں نے مسلمانوں کے دکانوں کو جلایا، مسلمانوں کے مکانوں کو جلایا، مسلمانوں کی عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا، تو یہ بوہرے فرقے چونکہ داڑھی رکھتے ہیں اور سر پر ٹوپی ڈالتے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھ کر یہ بھی مسلمان ہوں گے، ان کے 2-3 دکانوں کو جلا دیا اور ان کے کارخانوں کو آگ لگا دی، تو کھلم کھلا انہوں نے پورے دنیا کی میڈیا میں اعلان کیا کہ ہم نان مسلم ہیں، ہمارا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرات فانظروا امن تاخذون دینکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم کس سے دین کو حاصل کیا کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین جس کے حوالے کرتے ہو غور و فکر کر لیا کرو۔ پہلے تو اپنے مصلی کا سودا کیا، اپنے محراب کا سودا کیا، مصلحت جب اور جڑ پکڑی اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے بوہرا فرقے کے لوگوں نے قرات کی جو مجلس قائم کی، اس مجلس میں ان علماء نے شرکت کے لیے اپنے نام کی منظوری دے دی، اپنے ناموں کا اعلان کروا دیا۔ قاسم نانوتوی کے جوتوں کی خاک نے جب چیخ کر کہا، چلا کر کہا، او کم وقتو، او مصلحت کے پجاریوں، کہاں کس حد تک تم گر سکتے ہو، کس حد تک تباہ اور برباد ہو سکتے ہو۔ حالانکہ اخباروں میں اعلان آ گیا، اس کے بعد لوگوں کے کہنے پر یہ مجلس میں جانے سے رک گئے۔ تو اب ایسے مولوی بنیں گے، ایسے عالم بنیں گے، ایسے مصلحت کے پجاری بنیں گے جو آپ کو رہیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، ہندوستان تو پورا دارالاسلام نہیں، مسلمانوں کی حکومت نہیں، اسلامی کنٹری نہیں، یہاں سود لے بھی سکتے ہیں اور یہاں سود دے بھی سکتے ہیں،
آپ جو چاہیں ان سے فتویٰ حاصل کر لیں. سود کے حلال ہونے کا فتویٰ، اپنی بیوی کے رہتے ہوئے اپنی سالی کو رکھنے کا فتویٰ، شیعہ کی مسجد میں جا کر قرآن خوانی کرنے کا فتویٰ، ایک غیر مسلم سیاسی کتا مر جائے، منسٹر مر جائے، اس کے سامنے جا کر قرآن پڑھنے کا مسئلہ، جو چاہے آپ کو فتویٰ مل جائے گا. میں نے کہا آپ سیرت کی بات بعد میں کرے، نبی کا نام بعد میں لے، میلاد کا نام بعد میں لے، پہلے اپنا مزاج یہ بنائے ہم حق سنیں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق دے گا. کیوں 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، تو انہوں نے کپڑے کو درمیان میں لا لیا اور اپنے کالوں میں انگلیوں کو رکھ لیا. حضرات ضرورت ہے آج حق کو سننے کی، حق کو بولنے والوں کو میدان میں لانے کی، منظر عام پر لانے کی. یہ علماء ہیں، علماء سو جیسی چاہے تعویلیں کر لیں، یہ جہنم کی بات کو، یہ باطل بات کو حق کا لبادہ پھر جو ہے اڑا کر پیش کر دیں اور لوگوں کو گمراہ کر دیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، ہمیں کتا نہیں بنایا، ہمیں گدھا نہیں بنایا کہ جہاں ہانکنے والا ہانکے اور ہم جو ہے وہاں پر چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے. دنیا میں ہم پاخانہ اور چاول کا فرق کرتے ہیں، دنیا میں پانی اور تیل کا ہم فرق کرتے ہیں، دنیا میں پتا اور کپڑے کا ہم فرق کرتے ہیں، دنیا میں مرد اور عورت کا ہم فرق کرتے ہیں. تو پھر آپ میں یہ تمیز کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ علماء حق کون ہیں؟ علماء ربانی کون ہیں؟ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کیا قرآن جھوٹا ہے جس نے یہ بات کہی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اللہ نے کہا حق بھی آ گیا، باطل بھی آ گیا، اور حق کو بھی واضح کر دیا اللہ نے اور باطل کو بھی واضح کر دیا. آپ اپنے دل کی آنکھوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دماغ کی کھڑکی کو بند کرنا چاہتے ہیں، آپ سننا ہی نہیں چاہتے. کیوں؟ سنیں گے تو نہ نماز پڑھنا پڑے گا، سنیں گے تب نہ سود سے بچنا پڑے گا، سنیں گے تب نہ آپ کو داڑھی رکھنا پڑے گا، سنیں گے تب نہ آپ کو حلال اور حرام کی تمیز کرنا پڑے گا، سنیں گے تب نہ آپ اپنے عورتوں کو پردے میں رکھنا پڑے گا. چلو ہم جو ہے کرامتیں سنیں گے، معجزے سنیں گے، پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، درخت نے آ کر سلام کر لیا. او اللہ کے بندے، سمجھ سے کام لے. ایک طرح نبی کے فراقت میں رو سکتا ہے اور ایک درخت نبی کے سامنے آ کر سلام پڑھ سکتا ہے، اور ایک ہرنی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی لاج رکھ سکتی ہے. تو انسان ہے، اور جسے اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو شرافت سے نوازا، اور اس امت کو کہا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اور تو بہترین امت ہے. تجھے سمجھ نہیں، ہرنی کی سمجھ میں آ گیا، کھجور کے تنے کو سمجھ میں آ گیا، کنکریوں کو سمجھ میں آ گیا، درخت کو سمجھ میں آ گیا، اور تو نہیں سمجھ سکتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے اور جہنم کا راستہ کیا ہے، اور سچائی کا راستہ کیا ہے اور جھوٹ کا راستہ کیا ہے. کیا تیرے اندر اس بات کی سمجھ نہیں؟ اصل یہ کہ ہم سننا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہمارے پاس دین کی کوئی عظمت نہیں، دین کی کوئی ویلیو نہیں. ارے بھائی، زمین جب بکتی ہے اس کی قیمت لگتی ہے. یہ روڈ کی زمین ہے، اور یہ دیہات کی زمین ہے، یہ شہر کی زمین ہے، یہ اندر محلے کی زمین ہے، یہ جو ہے بی ڈی اے ہے، کارپوریشن ہے، فلاں ہے، جنگلات ہے. ویلیو لگتی نہیں لگتی؟ ایک ایک چیز آپ بازاروں میں جائیں، چپل خریدیں، ایک چپل کی ویلیو ہے، ایک کپڑا خریدیں، کپڑے کی ویلیو ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ نبی کی سیرت کی بات کرتے ہیں کس منہ سے؟ میلاد کی بات، آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بات، آپ کے اوصاف کی بات، آپ کے اخلاق کی بات، آپ کے کیریکٹر کی بات آپ کس منہ سے کرتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں، آپ نے اس پورے دین کی قیمت کیا لگائی، اس پورے دین کی ویلیو کیا لگائی؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ چپل باٹا کے ہیں، یہ چپل لوکل ہیں، یہ کانپور کے ہیں، یہ دلی کے ہیں، یہ اجمیر کے ہیں، اس کا بھاؤ یہ، اس کا بھاؤ یہ. قیمت کیا لگائی آپ نے اس دین کی؟ اگر قیمت لگاتے تو اس سے سامنے
ہلکی قیمت والی چیز کی آپ قربانی دیتے. آپ کے یہاں رات آتی ہے, رات میں سویا جاتا ہے, اور فجر میں مساجد کے اندر مؤذن اذان دیتے ہیں, اور اس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. تو آپ کے سامنے ایک تو یہ حالت جنابت میں, ناپاکی کی حالت میں ناپاک عورت کے بغل میں سونا ہے, اور ایک بلال کی آواز ہے اور اذان بلالی ہے, اللہ کے گھر منادی بلا رہا ہے, چھوڑ دے بسترے کو, چھوڑ دے نیند کو, چھوڑ دے اپنے کوٹھی کو, چھوڑ دے اپنے بنگلے کو, آجا حی علی الفلاح, کامیابی یہاں ہے, آجا الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. مجھے یہ بتا, محمد کی بات بعد میں کر, آپ کے سیرت, آپ کے کیریکٹر, آپ کے اخلاق کی بات بعد میں کر. نماز کی ویلیو کیا لگائی تو نے, مؤذن کے پکار کی ویلیو کیا لگائی تو نے, خدا کے بلاوے کی ویلیو کیا لگائی تو نے. تھانے دار آ جائے اور یوں کہے گھر میں تو موجود نہ ہو, اور تیری بیگم سے کہے صاحب بلائے ہیں, اسٹیشن میں طلب کیے ہیں, کھانا تیرا حرام ہو جائے گا, نیند تیری حرام ہو جائے گی. خدا جانے مجھے کورٹ سے بلایا آیا ہے, پولیس اسٹیشن سے بلاوا آیا ہے, تجھے ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے تھانے دار کا خوف, پولیس کانسٹیبل کا خوف, عدالت اور کورٹ کا خوف, اور وہاں کے آرڈر کا خوف اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں. پوری تیری زندگی میں ایک مرتبہ کہہ دیا جاتا, او کمینے, او نالائق, عورت کے پجاری, وہ دولت کے پجاری, وہ جورو کے غلام, وہ بچوں کے پیچھے جانے والے, وہ کاروبار کے پیچھے جانے والے, وہ مال و دولت کے پیچھے جانے والے, دنیا میں کتے اور سور سے بدتر زندگی گزارنے والے. ایک مرتبہ تجھے کہہ دیا جاتا کہ نیند جو ہے, نیند سے نماز بہتر ہے, لیکن خدا کا کرم ہے ہر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے. بتا تو نے اس کی کیا ویلیو لگائی, کیا تو نے اس کی قیمت لگائی, نبی کے چہرے کی تو نے کیا قیمت لگائی, اور داڑھی بڑھانے کی ویلیو تیرے پاس کیا ہے, بھیڑوں چماروں کے لباس کی تیرے پاس ویلیو کیا ہے, اولیاء کرام کے لباس اور ان کے پوشاک کی تیرے پاس ویلیو کیا ہے, قرآن کی عظمت اور قرآن کی قیمت اور قرآن کی ویلیو تیرے پاس کیا ہے, اور تیرے گھر میں بجنے والے بھیڑوں چماروں کے گیت اور رنڈیوں کے ناچ اور قوالی گانے والوں کی قوالی کے بول کی قیمت کیا ہے. قرآن کو تو نے کس اہتمام سے رکھا ہے, اور ٹی وی کو تو نے کس اہتمام سے رکھا ہے. تیرے بیت الخلا میں کتنے قیمتی پتھر لگے ہیں, اور تیرے حمام میں کتنا قیمتی ماربل لگا ہے, اور تو نے دین کے لیے ویلیو کیا لگائی ہے, اور دین کے لیے قیمت کیا لگائی ہے, اور دین کے لیے تو نے اس کا جو ہے حصہ کیا سمجھا ہے. نبی کی سیرت میرے بھائی یہ تو زمین بھی بیان کرے گی, یہ آسمان بھی بیان کرے گا, یہ ستارے بھی بیان کریں گے, یہ چاند بھی بیان کرے گا. دنیا میں سب سے پہلے جو آدمی چاند میں گیا تھا, اس نے آ کر